آج پھر سے وہ پھول میرے منتظر تھے۔ پھولوں کے ان گلدستے کے اندر ایک کارڈ بھی رکھا ہوا تھا جس پر روزانہ کوئی نئی بات لکھی ہوتی تھی۔ میں نے روزانہ کی طرح کارڈ لے کر پھاڑا اور ڈسٹ بین میں پھینک دیا، لیکن مجھے کبھی پتہ نہیں چل سکا مجھ جیسی عورت کے ساتھ کون ایسا مذاق کر سکتا ہے۔ چوکیدار سے کئی بار پوچھا مگر وہ یہی کہتا کہ میرے آنے سے پہلے ہی یہ پھول گیٹ پر پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا کہ جیسے وہ چوکیدار بھی اس شخص کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایک دن پھر سے پھولوں کا گلدستہ ملا۔ اس کے ساتھ لکھے کارڈ پر ایک ایسی عبارت لکھی ہوئی تھی جسے پڑھ کر میں دنگ رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم حیران ہوتی ہو، لیکن آج کے بعد میں یہ پھول نہیں بھیجوں گا، کیونکہ اب میں تمہیں ایک ہی بار رخصت کروانے آؤں گا۔ بہت جلد میں تمہارے گھر اپنا رشتہ بھیجوں گا۔ رشتے کے نام پر تو میرے دل کے زخم ہی ہرے ہو گئے۔ یہ لفظ تو جیسے میرے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ میں 40 سال کی ہو چکی تھی، لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے ابھی تک خاندان نے یا خاندان سے باہر میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں لے کر آیا تھا، اور میں اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی تھی۔ خاندان کا بہت ہی عجیب رواج تھا کہ جو بھی پہلا رشتہ آتا لڑکی کے لیے فوراً ہی اسے ہاں کر دی جاتی، کیونکہ ہمارے خاندان میں سمجھا جاتا تھا کہ پہلا رشتہ خدا کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے خاندان میں گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اس پہلے رشتے کو انکار کر دیا جائے۔ اسی وجہ سے جو بھی رشتہ آتا میرے ماں باپ میری بہنوں کو اسی کے ساتھ بیاہ دیتے۔ مجھ سے چھوٹی بہنوں کی اسی طرح سے شادی ہو چکی تھی، حالانکہ وہ تینوں لڑکے کسی طور بھی میری بہنوں کے قابل نہیں تھے، لیکن چونکہ میرے ابا کا مزاج شروع سے ہی حاکمانہ تھا اور ہم ان کے آگے بولنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میری بہنیں چپ چاپ رخصت ہو گئیں۔ ابا نے بچپن سے ہی ہم بہنوں پر بہت سختی کر رکھی تھی۔ ابا نے کبھی ہم بہنوں کو غیر ضروری باہر نہیں نکلنے دیا، بلکہ ہم لوگوں کو تعلیم بھی مناسب ہی دلوائی تھی۔ میٹرک کے بعد ہم سب بہنوں کو گھر پر بٹھا لیا جاتا تھا، اور جیسے ہی کوئی پہلا رشتہ آتا فوراً ہی بیٹی کو رخصت کر دیا جاتا۔ میں بہنوں میں دوسرے نمبر پر تھی، لیکن ابھی تک میری بدصورتی کی وجہ سے مجھے بہت کچھ سہنا پڑا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کا رویہ تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ایک بدصورت لڑکی ہوں تو کوئی بھی میری طرف توجہ نہیں دے گا، اسی لیے مجھ پر اتنی سختی بھی نہیں تھی۔ اس لیے جب میں نے میٹرک کر لیا تو کافی سالوں کے بعد جب رشتہ آنے کی امید نہیں بنی تو میں نے آگے دوبارہ تعلیم حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ ابا تو کیا، گھر میں کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ شاید وہ اس امید میں تھے کہ جب میں تھوڑی خود مختار ہو جاؤں گی تبھی کوئی لالچ میں ہی صحیح میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا، لیکن افسوس کی بات تھی کہ آج تک ایسا نہیں ہو سکا، اور آج 40 سال کی عمر میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک کالج میں پڑھاتی تھی۔ گھر میں اگر کسی کو میری فکر تھی تو وہ صرف نوشی تھی۔ نوشی میرے بڑے بھائی کی بیٹی تھی، وہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی، اور اب میرے بھائی بھابھی سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی کوئی پہلا رشتہ برادری سے باہر آئے گا تو وہ نوشی کو بھی رخصت کر دیں گے۔ رہی میں اپنی بدصورتی کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی، اور میں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اب میرا کبھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی شادی ہوگی، اور میں ہمیشہ اسی گھر میں رہوں گی۔ تو اب یہ کون میری پرسکون دنیا میں ہلچل مچانے آ گیا تھا؟ میں نے گھبرا کر جلدی سے وہ کارڈ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کہیں کوئی اور نہ پڑھ لے اور میرا مذاق نہ بنا دے۔ مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے کون محبت کر سکتا تھا؟ میں گھر آئی تو میری بھتیجی نوشی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، میں نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ آپ کے لیے بہت جلدی ایک رشتہ آئے گا، اور آپ کو پتہ ہے میرے خواب سچے ہوتے ہیں۔ میں ڈر گئی کہ یہ نوشی کیا کہہ رہی تھی، کہ میرے لیے جلدی آنے والے دنوں میں کوئی رشتہ آئے گا؟ کہیں اسے کچھ پتہ تو نہیں چل گیا؟ مگر اسے کیسے پتہ ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو صرف میرے تک ہی محدود تھی، میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ اپنی طرف سے یہ بات کہہ رہی ہوگی، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی ایسی بات نہ کرنا، اور وقتی طور پر وہ چپ بھی ہو گئی۔ مگر جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پکا رہی ہے۔ کافی دنوں سے میں اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی، یہ کافی مشکوک حرکتیں کرتی پھر رہی تھی۔ میں نے اتنے دن اس پر صرف اس لیے دھیان نہیں دیا کہ یہ شروع سے ہی شرارتی لڑکی ہے، اسی لیے ہر وقت الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کس چکر میں پڑ چکی ہے۔ 2-3 دن گزر گئے تو میں بھی اس بات کو بھول گئی کہ اس نے میرے لیے کیا کہا تھا، لیکن پھر ایک دن وہ مجھے کہنے لگی کہ پھپھو، کل تمہارا رشتہ آئے گا،
तुम अच्छे से तैयार हो जाना और कल कॉलेज से जल्दी घर वापस आ जाना। ये सुनकर तो मैं उछली पड़ी कि वो ये क्या कह रही है। मेरे लिए रिश्ता, वो भी इस उम्र में। लेकिन घर में तो मुझे किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। एक पल के लिए तो अचानक मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मुझे लगा कि शायद वो ही फूल भेजने वाला शख्स लेकर आ रहा है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि नौशी को इस बारे में कैसे मालूम था। कहीं सबके पीछे इसी का हाथ तो नहीं था। मैंने इसे मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो? आपकी अम्मा ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो वो हंसते हुए कहने लगी, अम्मा को भी नहीं मालूम, सबको कल ही मालूम होगा। आपको बस मैं पहले से बता रही हूँ। मैंने इसकी बातों को ज़्यादा सर पर सवार नहीं किया और अगले दिन मामूल के मुताबिक कॉलेज से वापस आई। तो घर आते ही मुझे धचका लगा, क्योंकि घर में तो वाकई मेहमान आए हुए थे। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में खुशफहमी पैदा हुई, मगर अगले ही लम्हे मैंने इस खुशफहमी को नोचकर दिल से फेंक दिया। भला 40 साल की उम्र में कैसा रिश्ता? मैं ड्राइंग रूम में गई तो वहाँ बैठे लोगों को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो 3 ख्वाजा सिरा बैठे हुए थे। मैं हैरान हुई कि ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं। अम्मी और अब्बा भी चुप करके बैठे हुए थे। मैं सबको हैरानगी से देखते हुए अपने कमरे में चली आई। नौशी ने मेरे साथ मजाक ही किया था और मैं ये पहले से ही जानती थी कि ऐसा वैसा तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि वो ख्वाजा सिरा हमारे घर क्या करने आए थे। आज से पहले तो दरवाजे से ही ऐसे लोगों को टाल दिया जाता था, और आज इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ है। थोड़ी देर बाद अम्मा मेरे कमरे में आईं और मुझे कहने लगीं कि तुम चाय लेकर ज़रा ड्राइंग रूम में आ जाओ। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? आप खुद ही इन्हें चाय पिला दें। तो अम्मा कहने लगीं कि वो लोग तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में आए हैं। ये सुनकर तो मेरे सर पर क़यामत ही टूट पड़ी। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे लिए एक ख्वाजा सिरा का रिश्ता आया है? ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं बहुत बदसूरत हूँ और किसी के मेयार पर भी पूरा नहीं उतरती थी, मगर मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं थी कि कोई ख्वाजा सिरा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। अम्मा बेबसी से कहने लगी, हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। तुम जानती हो कि इस घर का रिवाज कैसा है, और तुम्हारे लिए ये पहला रिश्ता आया है तो हमें कबूल करना ही होगा। मैंने नीचे जाने से साफ इनकार कर दिया और कमरा बंद कर लिया। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस रिश्ते को हाँ की जाएगी, लेकिन सब कुछ मेरी उम्मीदों के बरक्स हुआ। जब अम्मा ने आकर बताया कि तुम्हारे बाप ने और भाई ने हाँ कर दी है और अगले महीने तुम्हारी शादी की तारीख भी दे दी है। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी नहीं तो और क्या थी कि आज इतने सालों बाद मेरा पहला रिश्ता आया, तो वो भी एक हिजड़े का। लेकिन सवाल तो ये था कि इन्हें किसने मेरे बारे में और हमारे ख़ानदान के इस रिवाज के बारे में बताया था, जो वो यूं पुरइतमाद होकर मेरा रिश्ता लेने ही आ गए थे। मेरा ध्यान फ़ौरन अपनी भतीजी नौशी की तरफ गया। वही इतने दिनों से मेरे रिश्ते के पीछे लगी हुई थी, और ज़रूर इस सब के पीछे भी इसी का हाथ था। मैंने नौशी से इस बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गई और कहने लगी कि मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। मुझे क्या पता था कि आपका सच में कोई ऐसा रिश्ता आ जाएगा। मुझे इसकी बातों का यकीन नहीं आया। मैं अब इसकी तरफ से शक में मुब्तला हो चुकी थी और मुझे इस पर बेइंतहा गुस्सा था कि इसने मेरी ज़िंदगी के साथ कैसा खेल खेला है। मैंने इसे पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने तो साफ साफ कह दिया कि इस मामले में इसका कोई हाथ नहीं, लिहाजा मैं इसे कसूरवार ना ठहराऊं। तंग आकर मैंने अपने माँ बाप के आगे हाथ जोड़ दिए कि आप लोग मेरे साथ ये क्या करने जा रहे हैं, मगर उन्होंने भी मेरी एक ना सुनी। अब्बा कहने लगे कि ख़ानदान का रिवाज है कि लड़की के लिए जो भी पहला रिश्ता आता है, चाहे वो इसके काबिल हो या ना हो, इसका ब्याह कर दिया जाता है। जब हमने तीनों बेटियों की दफ़ा यही किया था, तो तुम्हारी दफ़ा भी हम यही करेंगे। मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, तड़पी, लेकिन मेरी फरियाद किसी काम ना आ सकी और शादी का दिन करीब आ गया। मुझे ज़बरदस्ती दुल्हन बनाकर मेरा निकाह कर दिया गया और मुझे ज़बरदस्ती इस हिजड़े के साथ रुखसत कर दिया गया, जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरा प्लान ये था कि जैसे ही वो हिजड़ा कमरे में दाखिल होकर मेरा घूंघट उठाएगा, तो मैं इस पर हमला कर दूंगी और इसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाऊंगी। मैं घूंघट निकालकर इसके इंतज़ार में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और वो अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वो मेरे सामने आकर बैठा और मेरा घूंघट पीछे हटाया,
تو میں بھرپور شدت سے اس پر وار کرنے ہی لگی تھی کہ اچانک چونک کر رک گئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں اپنے سارے ارادے بھول گئی، کیونکہ میرے اوسانی خطا ہو گئے تھے۔ میں اس شخص کو پہچانتی تھی، لیکن میں تو اسے ایک مرد ہی سمجھتی رہی تھی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے اسے پہلی بار کب دیکھا تھا۔ کچھ دنوں پہلے کا واقعہ تھا جو مجھے یاد آنے لگا۔ رات کو کسی پہر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں چونک گئی، کیونکہ میری بھتیجی بستر پر نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ واش روم میں گئی ہوگی، اسی لیے میں کروٹ بدل کر دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن کافی دیر بعد بھی جب وہ بستر پر نہیں آئی تو میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ ایسے بھلا وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں اسے ڈھونڈنے باہر چلی گئی، لیکن باہر بھی کہیں وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے واش روم میں بھی دیکھ لیا، لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب وہم ستانے لگے کہ میں نے اچانک چھت پر ایک نظر دیکھا۔ شاید وہ چھت پر تھی۔ میں بھاگتے ہوئے چھت پر آئی تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ وہ وہیں تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ وہاں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میں تو اس خیال سے ہی کام گئی کہ وہ کسی مرد کے ساتھ رات کے اس پہر چھت پر موجود ہے۔ اگر ابا یا بھائی میں سے کوئی اسے دیکھ لیتا تو اس کی جان ہی لے لیتا۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ گھبرا کر پلٹی، اور مجھے دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے امید نہیں تھی کہ میں یوں اسے ڈھونڈتے ہوئے چھت پر آ جاؤں گی، اسی لیے وہ بے فکر ہو کر اس آدمی سے ملاقات کر رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی اور اس زمانے کی بالکل سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کیسے کسی کی جال میں بھی پھنس سکتی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس لڑکے کو دیکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ چھت پر سے بھاگتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ میں اپنی بھتیجی کو غصے سے دیکھتی ہوئی نیچے چلی آئی۔ وہ بھی میرے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ پھپھو، خدا کے لیے امی کو یا گھر میں کسی اور کو نہیں بتانا، ورنہ تم جانتی ہو کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے اسے گھورا اور کہا کہ جب تمہیں اب پتہ ہے کہ تمہارا انجام کیا ہو سکتا ہے تو تم اس چکر میں پڑی ہی کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ پھپھو، میں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہی ہوں۔ یقین جانو، میں اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بات کرنے گئی تھی۔ میں جان گئی کہ یہ کیا بات تھی۔ رات کے اس پہر وہ چوری چھپے اس آدمی سے مل رہی ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں، میرے لیے۔ میں نے جب وضاحت مانگی تو کہنے لگی کہ تمہیں آنے والے کچھ دنوں میں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں اس آدمی کو نہیں دیکھ سکی۔ میرے دیکھنے سے پہلے ہی وہ فرار ہو چکا تھا۔ اگر میں اسے دیکھ لیتی تو اسے سمجھاتی کہ وہ آئندہ میری بھتیجی سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ نوشی اپنے باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، اور بھائی اس کے معاملے میں تو میرے ابا کی بھی نہیں سنتا تھا، اور چونکہ حالات بھی کافی بدل گئے تھے اسی لیے انہوں نے نوشی کو کالج میں داخل کروا رکھا تھا۔ وہ کالج کے چوتھے سال میں داخلہ لینے والی تھی اور اس کا باپ اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ میں نوشی کو بھی واپسی پر پک کر لیتی ہوں اور ہم دونوں کٹھے گھر چلے جاتے ہیں، اسی لیے میں اس کے کالج چلی آئی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ کالج کے گیٹ سے نکل کر ایک گاڑی میں بیٹھ رہی ہے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً رکشے والے کو اس گاڑی کا پیچھا کرنے کو کہا جس میں وہ میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک پارک میں جا کر رکی تھی اور میں بھی آندھی طوفان کی طرح نوشی کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ اس روز میں نے پہلی بار اس آدمی کو دیکھا جو کسی بھی طرح سے 40 سال سے کم عمر نہیں تھا، اور وہ میری کم عمر بھتیجی کو پھانسے ہوئے تھا۔ مجھے ان دونوں پر بہت غصہ آیا، خاص طور پر اس آدمی پر، اسی لیے میں نے وہاں جاتے ہی ان دونوں کی چوری پکڑ لی۔ مجھے سامنے دیکھ کر دونوں گھبرا گئے۔ میں نے نوشی کو تھپڑ مارا اور اس آدمی کو بھی خوب باتیں سنائیں اور اس کو واضح طور پر دھمکی دی کہ آئندہ وہ مجھے میری بھتیجی کے قریب نظر نہ آئے۔ نوشی چیختی رہ گئی کہ وہ میرا صرف ایک اچھا دوست ہے اور ہم ایک ضروری کام کے سلسلے میں یہاں پر بات کرنے آئے ہیں، مگر میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس آدمی نے تو مکمل طور پر نوشی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا اور وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں فضول میں اس پر سختی کر رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے پھر سے نوشی اور اس آدمی کو ساتھ دیکھا تو میں نے اس آدمی کو صاف صاف دھمکی دے دی کہ اگر آج کے بعد وہ مجھے اپنی بھتیجی کے قریب نظر آیا تو میں اس کو پولیس کے حوالے کر دوں گی، میں اس کی پولیس میں شکایت کر دوں گی۔ اس کے بعد وہ مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا تو میں بھی مطمئن ہو گئی اور کافی دن یوں ہی گزر گئے تو میں بھی بھول بھال گئی۔ لیکن اب میں چونک کر ماضی سے حال میں واپس آئی۔ یہ شخص جو میرے سامنے دولہا بنا بیٹھا تھا یہ تو وہی تھا جو نوشی کے ساتھ محبت کا کھیل کھیل رہا تھا۔ پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اور یہ کیا واقعی میں ہجڑا تھا؟
میں نے اسے کہا کہ تم کون ہو؟ اپنی اصلیت بتاؤ۔ ایک طرف تو تم میری بھتیجی نوشی کو دھوکہ دے رہے تھے، اس سے محبت کے دعوے کرتے رہے ہو، اور اب دوسری طرف تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے شادی تمہاری بھتیجی کی کہنے پر ہی کی ہے۔ میں کون ہوں کون نہیں، میری اصلیت کیا ہے، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے تو اچھا ہو گیا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، میرے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ اور نوشی ملے ہوئے تھے؟ آخر نوشی نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس آدمی سے اپنے لیے نہیں بلکہ میرے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے ملتی رہی ہوگی۔ میں نے تب تو اسے غور سے نہیں دیکھا، مگر ابھی اس کے حلیے بات چیت اور انداز حرکتوں سے مجھے صاف صاف پتہ چل گیا کہ یہ تو واقعی میں ہی خواجہ سرا ہے۔ کہنے لگا تمہاری بھتیجی کو تمہاری شادی کی بہت فکر تھی، اسی لیے اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اب مجھے سب سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کیا دھرا تو میری اپنی ہی بھتیجی کا تھا، اس میں کسی اور کو کیا دوش دوں۔ اگلے دن وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے اسے دروازے سے ہی کہہ دیا کہ واپس چلی جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ مجھ سے لپٹ کر بولی، پھوپھو میں نے جو بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے، مجھے غلط مت سمجھو۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہاری شادی ایک خواجہ سرا سے کروا کر بالکل اچھا نہیں کیا، مگر یقین مانو میں نے یہ سب تمہارے اچھے کے لیے ہی کیا ہے۔ میں اب اس کی باتوں میں نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا کہ اب میں تمہاری کسی بات میں نہیں آؤں گی۔ کہنے لگی تم چاہے میری بات کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی کیا ہے، صرف کچھ دنوں کی ہی بات ہے، برداشت کر لو، پھر حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیسی حقیقت؟ کہنے لگی میں ابھی نہیں بتا سکتی، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، انتظار کر لو، پھر سب کچھ تمہارے سامنے آیا ہو جائے گا۔ میں نے خاص مقصد سے تمہاری شادی اس خواجہ سرا سے کروائی ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن مجھے وسوسے اور پریشانی میں ڈال گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور کبھی میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی۔ وقتی طور پر تو میں اس سے بدگمان ہو گئی تھی، لیکن مجھے اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے یہ سب کسی خاص وجہ سے ہی کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا خواجہ سرا شوہر اندر آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی بھتیجی سے بددل نہ ہو، اس نے جو کیا ہے اچھے کے لیے ہی کیا ہے، اس کام میں نے اس کا ساتھ دیا ہے اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ کل کو جب تمہیں سب پتہ چلے گا تو تم اس پر فخر کرو گی۔ میں تو چکرا کر رہ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دونوں آپس میں مل کر کیا گیم کھیل رہے ہیں۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بھتیجی کو مزید کچھ بھی غلط کرنے سے روکوں گی۔ میرے گھر والے تو جیسے میرا بوجھ سر سے اتار کر بہت ہی خوش تھے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ میرے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں کالج گئی تو میز پر پھول پڑے دیکھے۔ اچانک مجھے اس پھولوں والے شخص کا خیال آیا جس نے کافی عرصے سے مجھے پھول بھیجنا چھوڑے ہوئے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہت جلد میرے گھر رشتہ لے کر آئے گا۔ تو اب وہ کہاں تھا؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، لیکن میں بھی دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے لگی تھی۔ لیکن اب یہ سب سوچنے کا کیا فائدہ، اب تو میری شادی ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ چوکیدار نے مجھے آ کر کہا کہ کوئی شخص آ کر مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی اسٹوڈنٹ کے گھر سے کوئی آیا ہوگا، اسی لیے میں نے دفتر میں ہی بلا لیا۔ اندر داخل ہونے والے شخص کو میں نے پہلی بار دیکھا تھا اور بلا شبہ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس کی عمر بھی لگ بھگ میری جتنی ہی تھی، لیکن میرے چونکنے کے لیے یہی بات کافی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی پھول تھے جیسے کہ مجھے ایک عرصے تک کوئی بھیجتا رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جو آپ کو پھول بھیجتا رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش و حواس ہی اڑ گئے۔ میں نے تو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی، تو پھر وہ مجھ سے کیسے واقف تھا اور مجھے کیوں پھول بھیجتا رہا تھا؟ کہنے لگا کہ آپ نوشی کی پھپھو ہیں اور میں اس کا ٹیچر ہوں۔ آپ اس کے ساتھ کئی بار ہمارے کالج میں آ چکی ہیں اور میں نے وہیں آپ کو دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں آپ کی سنجیدگی اور بردباری نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں نوشی سے روزانہ آپ کے بارے میں پوچھا کرتا تھا تو اس نے میری دلچسپی نوٹ کر لی۔ میں تو ان پھولوں وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی بجائے سیدھا آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہ رہا تھا، مگر میرے ماں باپ ملک سے باہر تھے اور میں انہی کے ساتھ آنا چاہتا تھا۔ پھر مجھے خبر ملی کہ وہیں ان کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے، تو میں وہاں چلا گیا
اور اتنے عرصے سے اسی لیے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کر سکا۔ اب میں واپس آ گیا ہوں اور آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ سب میں کیا سن رہی تھی؟ اتنا ہینڈسم اور اتنا اچھا شخص مجھ سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا تھا، اور آج سے نہیں کئی عرصے سے، اور یہ سب نوشی کو پتا تھا، مگر پھر بھی اس نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ مجھے اس نے ایک خواجہ سرا کے پلے باندھ دیا۔ اس کی باتوں کے جواب میں میرے منہ سے بس یہی نکلا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا، جیسے اس سے ساری دنیا ہی چھین لی گئی ہو۔ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو نوشی سے وعدہ لیا تھا، میں نے اسے بتایا کہ میں جلد واپس آؤں گا، اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ وہ بیچارہ دکھی دل سے چلا گیا تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلنے لگے۔ نوشی نے اتنا غلط میرے ساتھ کیسے کر دیا؟ معاف تو میں بھی اسے کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں گھر واپس آئی تو وہ مجھ سے پہلے ہی میرے گھر پر مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے سب یاد آنے لگا اور میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا گیم کھیلی ہے۔ تمہارے ٹیچر مجھے پسند کرتے تھے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر تم ایسا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے تم نے میری شادی اس سے کروا دی۔ وہ رونے لگی تو میرا وہ خواجہ سرا شوہر آگے بڑھ کر بولا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو بھی کیا تمہیں بچانے کی نیت سے کیا۔ اسی نے اپنے سر کو بولا تھا کہ وہ تمہارے دل میں جگہ بنانے کے لیے تمہیں روز پھول بھیجا کرے۔ یہ اپنے سر کی محبت سے واقف تھی اور دل سے یہ چاہتی تھی کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے، لیکن اسی دوران کچھ ایسا ہوا کہ یہ سب کرنا پڑا۔ تمہاری بھابھی اپنے بھائی کے لیے تمہارا رشتہ لانا چاہتی تھی، اور تم جانتی ہو کہ اس کا بھائی کیسا ہے، 2 شادیاں کر کے اپنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہے اور 1 نمبر کا آوارہ شخص ہے۔ اگر اس کا رشتہ آ جاتا تو تمہارے گھر والے اپنے دستور کے مطابق اسی کے ساتھ تمہیں بیاہ دیتے، کیونکہ وہی تمہارا پہلا رشتہ لانے والا ہوتا۔ نوشی کا وہ ٹیچر تمہارے لیے رشتہ لانا چاہتا تھا، لیکن اس کے ماں باپ کی وفات ہو گئی تو وہ وہاں چلا گیا۔ اس کی واپسی میں جانے کتنی دیر لگ جاتی، اور تمہاری بھابھی تو تمہیں نکالنے کے در پر تھی۔ اسی لیے نوشی نے یہ پلان کیا کہ وہ مجھ سے تمہاری شادی کروا دے، تاکہ جب اس کا وہ سر واپس آ جائے تو میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہاری اسی کے ساتھ شادی ہو جائے۔ اگر میری بجائے تمہاری شادی کسی اور سے ہو جاتی تو وہ ہرگز بھی تمہیں چھوڑنے کو تیار نہ ہوتا۔ تمہاری بھابھی اسی شام کو اپنے بھائی کا رشتہ لانے والی تھی، اسی لیے نوشی نے مجھے صبح آنے کو کہا۔ نوشی کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں نے یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہی کیا ہے۔ یہ اگر خواجہ سرا ہے تو کیا ہوا، لیکن انہوں نے کئی بار میری مدد کی ہے اور تب سے ہی میں ان کو جانتی ہوں، اسی لیے میں نے ان سے مدد مانگی، کیونکہ ایک عورت اور ایک خواجہ سرا کا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے آپ آسانی سے خلا یا طلاق لے کر سر سے شادی کر سکتی ہیں، لیکن اگر امی آپ کی شادی ماموں سے کروا دیتی تو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتی۔ یہ سب ہمارے گھر کے اس فرسودہ رواج کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہی بتانے آئی تھی کہ میرے سر واپس آ چکے ہیں، وہ ایک بہت اچھے انسان ہیں اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں۔ ان کے نزدیک ظاہری خوبصورتی کچھ معنی نہیں رکھتی، اسی لیے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تھا تو اسی وقت آپ کو پسند کر لیا تھا۔ یہ سب سن کر میں بہت شرمندہ ہوئی اور نوشی کو گلے لگا لیا۔ اس نے اپنے سر کو بھی وہیں بلا لیا اور اسے بھی ساری بات بتا دی۔ میں نے طلاق لے لی اور اپنی زندگی کا ایک نئے سرے سے آغاز کیا، جہاں اب صرف میرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب نوشی کو اس رواج کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی، اور اس لیے جو کرنا پڑا وہ کروں گی۔